الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن آج ہم اس کا ایک دوسرے رخ پہ جانے والے ہیں جو آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم نے ماضی کے بارے میں جو بھی باتیں کی ہیں اس میں ایک لفظ آتا رہا ہے ماضی معلوم۔ جب بھی ہم گردان کرتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ ماضی معلوم ہے، یعنی اس میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہے اور اس کے فاعل کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس کو انگریزی میں اگر آپ کہیں تو ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو وائس۔ اور آج ہم اس کے دوسرے رخ پہ جانے والے ہیں، اسے کہتے ہیں مجہول۔ تو یہ مجہول کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیسو وائس۔ کیا؟ پیسو وائس۔ اچھا، میں بھی اس سے گزرا ہوں۔ وہ ٹینسز ہوتے تھے نا 12، اب وہ ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا اچھا خاصا بندہ پڑھنے پڑ جاتا تھا۔ اگر وہ سبجیکٹ کلیئر نہ کرنا ہوتا، ضروری نہ ہوتا، تو شاید ہمیں یاد ہی نہ ہوتے، اتنے قوانین تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ عربی میں اس کا مجہول اتنا آسان ہے جتنا وہاں مشکل تھا۔ صرف اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ماضی مجہول پہ جانے سے پہلے ماضی معلوم کو ذرا دوبارہ سے تازہ کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب، اس میں 3 حرف ہوں گے۔ پہلے پہ لازمی زبر ہوگی، آخری پہ لازمی زبر ہوگی، اور درمیان میں زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو 4 الفاظ میں نے لکھے ہیں، ان میں چاروں میں درمیان والے پہ زبر ہی ہے، تو پتہ چلا یہ ماضی معلوم ہے، تینوں حرفوں پہ زبر آ گئی۔ اب قواعد کی طرف میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا، میں صرف آپ کو پہچان بتا رہا ہوں۔ اب ان کو ہم اگر مجہول بنانا چاہتے ہیں تو سر بہت ہی آسان ہوگا۔ جو درمیان والا حرف ہے نا جی، اس کو ہم زیر دیں گے اور پہلے والے کو پیش دیں گے۔ تو اب میں ماضی لکھنے لگا ہوں، اس کے دوسرے کلر میں لکھتا ہوں۔ خلقہ، اس کا معنی ہے اس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا ایک معلوم ہے، اس لیے ہم اسے ماضی معلوم کہتے ہیں۔ خلقہ، وہ پیدا کیا گیا۔ اب اس میں پیدا کرنے والے کا اس میں ذکر نہیں آیا، اس میں اس کا ذکر آیا جس کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو جس کو پیدا کیا گیا یہ نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ ابھی آپ ٹرمینالوجی بے شک یاد نہ رکھیں، لیکن میں نے ویسے آپ کو بتا دیا۔ خلقہ، تو یہ بنا خلقہ۔ اسی طرح باقی سب سے آپ ایسے واش بنا لیں گے اسی پیٹرن پہ۔ رفع، بلند کرنا، اس سے کیا بنے گا جی؟ رفع۔ اور نصبہ، گاڑنا، نصب کرنا، اس سے بنے گا نصبہ۔ اور سطح، سطح، پھیلانا۔ اب ان کے معنی خلقہ، پیدا کیا گیا جس کو بھی، وہ ایک، خلقہ میں ایک کی بات ہوگی، مذکر کی بات ہوگی۔ اب اگر مؤنث ہوگا تو پھر صیغہ بدل جائے گا۔ رفع، بلند کیا گیا، نصبہ، گاڑا گیا، اور سطح، یہ پھیلایا گیا۔ یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اب جب تک ہم اس کو اپلائی نہ کریں، یہ بھی اسی کلاس میں آئی تھی پرپوزل کے، جو بھی پڑھیں اس کو فوراً اپلائی کر لیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کی کلیئرٹی آ جائے۔ تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے آج جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ الغاشیہ ہے، اور یہ ہے 88 نمبر، سورہ نمبر 88۔ اور اگر آیت کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ ہے 17 سے لے کے 20 تک، 4 آیات۔ 4 ہی لفظ ہیں جو آج ہم نے جس سے پیسو وائس بنایا ہے، مجہول بنایا ہے، اور 4 ہی آیتوں میں اس کی اپلیکیشن ہو جائے گی۔ اس سے پھر ہم کچھ نتائج اخذ کریں گے جس میں ہم ان کو پہچاننے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی پہچانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو اس کی گردان کریں نا۔ اچھا، گردان اسی پیٹرن پہ ہوگی جیسے ہم نے فعل ماضی کی تھی۔
بالکل اسی طرح جیسے شروع میں پیش آ گیا تو اب پیش ہی رہے گا آخر تک، درمیان میں زیر آئی ہے تو آخر تک زیر ہی رہے گی۔ تو آئیے اس کی گردان کرتے ہیں۔ فعل مجہول کی گردان خلقہ سے کیا بنی؟ خلقہ، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، آگے خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا، خلقتو میں پیدا کیا گیا، خلقنا ہم پیدا کیا، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ اب رفعہ سے اسی پیٹرن پہ رفع، رفعہ، رفعو، رفعت، رفعتا، رفعنا، رفعتا، رفعتما، رفعتم، رفعت، رفعتما، رفعتن، رفعتو، رفعنا۔ آگے کیا ہے؟ نصبہ، 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 بولیے، نصبو، نصبت، نصبتا، نصبنا، نصبتا، نصبتما، نصبتم، نصبتی، نصبتما، اب بولیں نصبتن، نصبتو، نصبنا۔ اگلی ستحہ، ستحہ، ستحا، ستحو، ستحت، ستحتا، ستحنا۔ اچھا یہ بڑا زبردست ہے۔ آپ ایک، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک ہی یاد کر لی تو آپ انجوائے کریں گے آخر تک، تو آپ ہمت کر کے ایک بہرحال یاد کر لیں۔ ستحہ، ستحا، ستحو، ستحت، ستحتا، ستحنا، ستحتا، ستحتما، ستحتم، ستحتی، ستحتما، ستحتن، ستحتو، ستحنا۔ اچھا یہ گردانیں ہوگی۔ اب اس کی اپلیکیشن میں نے آپ کے سامنے جو چارٹ بنائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آیت پہلے میں آپ کے سامنے اگر لکھ دوں، آیت ہے 17 نمبر غاشیہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خلقت، تو یہ خلقت کون سا صیغہ ہوا گردان میں؟ مؤنث کا، اور یہ چوتھا صیغہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ابل ہے اس کو مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں۔ اب ہم مذکر مؤنث کی بھی پہچان کرنے لگے نا اس حساب سے۔ اور اگلی آیت میں آیا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا، تو پتہ چلا السماء جو ہے یہ بھی عربی میں مؤنث سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ کون سا ہے؟ مؤنث کا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ سُطِحَتْ، کون سا صیغہ ہے؟ مؤنث کا، چوتھا صیغہ۔ تو اس کا مطلب ہے الارض جو ہے اس کو بھی وہ مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں۔ مجہول میں ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ درمیان میں ہمیشہ کیا آنی ہے؟ زیر آنی ہے، اور شروع میں کیا آنی ہے؟ پیش آنی ہے، اور آخر میں وہ زبر جو پہلے سے ہے وہ قائم رہے گی۔ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر حروف 3 سے زیادہ ہوں پھر کیا کریں؟ کیونکہ یہ 3 والا جو ہے یہ تو کہلاتا ہے ثلاثی مجرد، ایسا فعل جس کے پہلے صیغے میں 3 حرف ہیں۔ اگر 3 کے علاوہ کچھ حروف ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، یعنی مادہ تو 3 ہی کا ہے لیکن اس میں کچھ اضافی حروف بھی ہیں۔ تو اس صورت میں مجہول کیسے بنے گا یہ ہم اگلی دفعہ ٹیک اپ کر لیں، اور وہاں جو میں قاعدہ آپ کو سمجھاؤں گا تو اس قاعدے کو پھر ہم اس پہ بھی اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ کیا وہ قاعدہ اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو ایک قاعدہ جاننے کے بعد آپ کے لیے ماضی معروف سے مجہول بنانا بالکل یوں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی آپ کا بیٹھنا اور سمجھنا، اس میں دلچسپی لینا، اس میں برکت دے، ہمیں استقامت دے۔ ہم ایک ایک قدم آگے بڑھ کے انشاءاللہ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگیں گے تو واقعی پتہ چلے گا کہ اس سے ایمان کی کس طرح سے آبیاری ہوتی ہے۔ اسی کی آج ضرورت ہے، ہم اس پہ آئیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔